بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل ہر طرف جو حالات چل رہے ہیں ملک پاکستان کے اور پوری دنیا کے، تو ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے افسران بالا کے ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ ہے، کوئی حکومتی معاملات کی وجہ سے تنگ اور پریشان ہے، کوئی مہنگائی کے مارے عوام جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو ان سب بیماریوں کا حل جو ہے، پریشانیوں کا حل جو ہے، وہ ایک مؤثر وظیفے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو دین ہے وہ فضائل اور جو وظائف ہیں ان کا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ خالصتاً اعمال کا دین ہے۔ آج کل شومی قسمت کے ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا ہے اور فضائل اور وظائف کی طرف زیادہ چل پڑے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے تو اللہ ضرور اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے اللہ نجات دلاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کی جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آئے اور وہ فوراً نماز پڑھے اور سارے معاملات کرے، جبکہ اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس کے اندر لقمہ گیا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو پھر اللہ اس کی کیسی دعا قبول کرے گی؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اس طرح دوستوں، جب تک ہمارے کھانے پینے کے معاملات، ہمارے پہننے کے معاملات، ہمارے سودی معاملات، ان سب سی چیزیں ہماری بالکل پاک صاف نہیں ہوں گی تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے کہ دعا کی قبولیت ہو جائے۔ اس لیے آج جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اعمال جو ہیں اس کی طرف ضرور نظر کیجیے گا، اور جو اپنے کھانے کے معاملات ہیں، اپنے انکم کے معاملات ہیں، ان پر ضرور توجہ دیجیے گا کہ وہ کس طرح کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 1525 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں سے چوتھی بڑی کتاب ہے۔ تو اس میں 1525 ابو داؤد کی حدیث، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے اسماء، اگر پریشانیوں سے بچنا ہے، اگر تم پریشان ہو جاؤ تو اس دعا کو پڑھا کرو، اس ذکر کو پڑھا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس ذکر اور اس دعا کی وجہ سے اللہ وہ پریشانی، وہ جتنی مصیبت ہے اس کو اللہ ختم فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا وظیفہ بتایا ہے کہ یہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں بندے کی، وہ جو مصیبت ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو جائیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 7 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو میں نے ابھی دعا آپ کو سکھائی ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ دونوں درود شریف پڑھنے کے درمیان میں پڑھیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اور پھر اپنے اوپر اس کو پھونک ماریں، اور پھر ساتھ ہی آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کے حضور سر مسجود ہو جائیں اور دعا کریں کہ اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہم نے کر دیا ہے۔ اللہ یہ دعا تیرے سپرد ہے، اللہ ہمیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے اوپر یہ جو پریشانی آئی ہوئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرمائیں گے، لیکن پھر شرط وہی کہ اگر آج تک وہ غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ درگزر کر دے گا۔
پچھلی سابقہ گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے، صدقے دل سے معافی مانگے، اور پھر اللہ دیکھیے گا کہ کیسے اس کا پھل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ذکر کرنا اللہ قبول فرمائے، جو آپ کو بتایا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔